ایک کہانی حصہ 59 یرمیا حصہ دوم نوحہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ یرمیا 40 باب تا 52 باب اور نوحہ۔ یہ آخری وقت سے یرمیا کی کتاب کا تسلسل ہے۔ خدا کے انصاف کے پاس ان کے گناہ کا فیصلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کا فیصلہ خدا کے لوگوں کے لیے نجات کی ایک اور شکل ہے، خدا کے لوگوں کی توبہ۔ اب خدا کے لوگوں کو ایک بار پھر خدا کی نصیحت قبول کرنا ہوگی۔ سبت کے دن کو مقدس جانو، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کرو، اعمال درست کرو۔ یوسیہ بادشاہ کی اصلاح سے پہلے اور بعد میں خدا کے لوگوں کا بقیہ خدا کی طرف لوٹ آیا، اگرچہ ہر ایک واپس نہیں ہوا، اور واپس آنے والوں نے ہمیشہ لا تبدیل خدا کی خدمت نہیں کی، بلکہ وہ اپنے منہ سے خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر خدا کا اعتراف کیا، ہم تیرے پاس آتے ہیں، اے خداوند مجھے تنبیہ کر پر اندازہ سے، اے خداوند ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بدکرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ نجات صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے گناہوں کی نشاندہی کی، ان گناہوں کے مطابق سزا کا اعلان کیا اور اپنے لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا کہا، اور لوگوں کی طرف سے توبہ کی آوازیں آئیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں یہاں تک کہ بیابان میں اور کنانی قضات کے دنوں میں بار بار سزا اور توبہ کے ذریعے بھی گناہ کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ان کی توبہ ہمیشہ تکلیف سے نجات کے لیے ہوتی تھی۔ وہ خدا کے دل میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جس کے پاس سزا دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصیبت کے بعد نجات اور نجات کے بعد امن آیا تو گناہ کا قابل مذمت چکر ایک بار پھر دہرایا گیا۔ یہ ان کی حد تھی۔ تو آخرکار خدا نجات کے کام کے موضوع کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے خدا کے لوگوں کے بار بار ہونے والے جرائم کی وجہ سے خدا نجات کا موضوع ہونے کی حیثیت سے اگلا بہترین انتخاب نہیں ہے، بلکہ اصل منصوبہ ہے جو خدا کے پاس تخلیق سے پہلے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ان سے گناہ کرایا، لیکن اس لیے کہ قادر مطلق خدا نہ صرف ان کے ماضی اور حال کو بلکہ ان کے مستقبل کو بھی جانتا تھا، لہذا خدا ہر چیز کے موضوع کے طور پر ظاہر ہوا۔ خدا نے کہا، اس نے مسلسل دہرایا، میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلہ خانہ میں لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے۔ میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے۔ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں مالک ہونے کے لیے واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا۔ اس لیے اے میرے خادم یعقوب، ہراساں نہ ہو، اے اسرائیل گھبرا نہ جا، میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے بچاؤں گا۔ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خداوند ہوں گا۔ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹھا ہے۔ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ انہوں نے میرے عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ میں ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ اے میرے خادم یعقوب، ہراساں نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری ڈھونڈے نہ ملے گی، اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ نجات یسوع مسیح ہے جو مسیحا کے طور پر آئے گا۔ یہ یسوع مسیح ہے جو نجات کے مرکزی کردار کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جس میں خدا موضوع ہے۔ خدا نے کہا وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ انہی ایام میں اور اسی وقت میں
दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। चूँकि यसाया की किताब पहले ही मसीहा यीशु मसीह की मखसूस शक्ल और वजारत की वजाहत कर चुकी है। यसाया के बाद नबियों की किताब इतनी तफसील जाहिर नहीं करेगी। यरूशलेम के जवाल के बाद जनूबी यहूदा। शाह यहूदा सिदकिया के 9वें बरस के 10वें महीने में शाह बाबिल नबूकदनेस्सर अपनी तमाम फौज लेकर यरूशलेम पर चढ़ाया और उसका मुहासरा किया और सिदकिया के 11वें बरस के 4थे महीने की 9वीं तारीख को हमला किया। यरूशलेम का महल असीर हो गया और यहूदा भी असीर हो गया और शाह बाबिल ने जिदलिया बिन अखीकाम को मुल्क का हाकिम मुकर्रर किया और मर्दों और औरतों और बच्चों को और ममलकत के मस्कीनों को असीर होकर बाबिल को ना गए थे उसके सपुर्द किया। जिदलिया ने अपने पास आने वाले लोगों को बताया कि वो इस मुल्क में रहकर बाबिल के बादशाह की खिदमत करें और यहूदा के बाशिंदे जो जिलावतन हो गए थे वापस यहूदा में जिदलिया के पास आए। लेकिन जल्द ही इस्माइल बिन नतनिया ने जिदलिया को कत्ल कर दिया। फिर जब उन्हें ये मालूम हुआ तो योहनान बिन करीह और लश्कर के सब सरदारों ने इस्माइल को अमूनियों की तरफ भेजा जहाँ से उसका ताल्लुक था और बाबिल डर गया और मिस्र जाने की कोशिश की। ये इसलिए कि जिदलिया जो इस्माइल के हाथों मारा गया बाबिल के वसीले से यहूदा का हाकिम बना था। और वो यर्मिया के पास आए और कहा खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर। उन्होंने कहा दुआ कर ताकि खुदावंद तेरा खुदा हमको वो राह जिसमें हम चलें और वो काम जो हम करें बतला दे। जब यर्मिया ने कहा मैंने सुन लिया, मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा से तुम्हारे कहने के मुताबिक दुआ करूंगा और जो जवाब खुदावंद तुमको देगा मैं तुमको सुनाऊंगा, मैं तुमसे कुछ भी ना छुपाऊंगा। उन्होंने कहा जो कुछ खुदावंद तेरा खुदा तेरी मार्फत हमसे फरमाए अगर हम उस पर अमल करें तो खुदावंद हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो, खा भला मालूम हो खा बुरा। हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे ताकि जब हम खुदावंद अपने खुदा की फर्माबरदारी करें तो हमारा भला हो। एक नज़र में पीछे रह जाने वाले लोग खुदा की मर्जी और खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक खुदा के लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगते हैं। और 10 दिन बाद यर्मिया के वसीले से खुदा ने कहा कि बाबिल से ना डरो बल्कि इस सरजमीन में रहो। और अगर वो उस सरजमीन में नहीं रहते और मिस्र में दाखिल होते हैं जहाँ कोई जंग नहीं होती, कसरत से खुराक है, तो वो तलवार काल या वबा से मरेंगे और कोई नहीं बचेगा। और यर्मिया ने कहा अगर वो अब भी कायम रहते हैं और मिस्र जाते हैं तो जैसे यरूशलेम के बाशिंदों पर खुदा का कहर और गजब नाजिल हुआ इसी तरह खुदा का कहर मिस्र में भी उन पर नाजिल होगा। यहाँ तक कि अगर तुम मुझे खुदावंद अपने खुदा के पास दुआ के लिए भेजते हो और ये कि हमें बताए कि खुदावंद हमारे खुदा ने क्या कहा है और हम ऐसा ही करेंगे। अगर तुम मिस्र जाओगे तो तुम अपने दिल से ज्यादा धोखाधड़ी करोगे और तुमको यकीनन पता चल जाएगा तुम तलवारों काल और वबाओं से मरोगे जहां तुम जाने और ठहरने का इरादा रखते हो, मिस्र मत जाओ। जब उन्होंने ये सुना तो उजरिया बिन होसिया, योहनान बिन करी और सब लोगों ने कहा तू झूठ बोलता है, खुदावंद हमारे खुदा ने तुझे ये कहने को नहीं भेजा कि मिस्र में बसने को ना जाओ। अपने लबों से उन्होंने कहा खा भला मालूम हो खा बुरा, हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हुजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे ताकि जब हम खुदावंद अपने खुदा की फर्माबरदारी करें तो हमारा भला हो। लेकिन जो वो चाहते थे वो खुदा नहीं था बल्कि खुदा था कि वो उनके मिस्र जाने के पहले से तयशुदा फैसले पर बरकत दे। ये बनी इस्राएल की जिंदगी का एक रुख था। अगरचे उनकी कौम गिर गई, उनके मगरूर और रहमत दिल अब भी जिंदा थे। आखिरकार उन्होंने यर्मिया के जरिए मौसूल होने वाले खुदा के कलाम की तामील नहीं की और मिस्र में दाखिल हुए। फिर यर्मिया के वसीले से उन्होंने खुदा का इंतबाह सुना, मैं यहूदा के बाकी लोगों को जिन्होंने मुल्क मिस्र का रुख किया कि वहां जाकर बसे पकड़ूंगा और वो मुल्क मिस्र ही में नाबूद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे। मैं उनको जो मुल्क मिस्र में बसने जाते हैं इसी तरह सजा दूंगा जिस तरह मैंने यरूशलेम को तलवार और काल और वबा से सजा दी है। यहूदा के बाकी लोगों में से जो मुल्क मिस्र में बसने को जाते हैं ना कोई बचेगा ना बाकी रहेगा कि वो यहूदा की सरजमीन में वापस आए जिसमें आकर बसने के वो मुश्ताक हैं, क्योंकि भाग कर बच निकलने वालों के सिवा कोई वापस ना आएगा।
اس کے بجائے لوگوں نے کہا یہ بات جو تو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے؟ خدا نے پھر تنبیہ کی، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا۔ بس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو، اس لیے اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں بستے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہیں زندہ خداوند خدا کی قسم۔ دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست ہو جائیں گے، اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودا کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے، اور یہودا کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی۔ اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون حفرہ کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکد نصر کے حوالہ کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ قوموں کا فیصلہ۔ تب خدا نے مصر، فلسطین، مواب، امون، ادوم، دمشق، کیدار، حسور، ایلام اور بابل کے فیصلے کا اعلان کیا، اور وہ اس فیصلے کے بیچ خدا کے لوگوں کی نجات کو نہیں بھولا۔ نوحہ لفظی طور پر غمگین دکھی گانا ہے۔ یرمیہ نے یوسیہ کے بادشاہ بننے کے 13ویں سال سے لے کر جنوبی یہودا کے زوال تک ایک نبی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نبی کے طور پر یہودیہ کے زوال کا 40 سال تک اعلان کیا، تاہم یرمیہ بھی اپنا دکھی دل چھپا نہ سکا جب اس نے بابل کے 3 حملوں اور یہودا اور یروشلم کی تباہی کو دیکھا۔ تباہی کی حقیقت۔ یرمیہ یروشلم کی مجموعی تباہی کو بیان کرتا ہے۔ یرمیہ چیخ اٹھا، وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باجگزار بن گئی۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئی، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ اے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا؟ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیرو جوان گلیوں میں خاک پر پڑے رہیں؟ میری کنواریوں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی، بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں، جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری سدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے، ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی، اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں۔
وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے، ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ اے خداوند، جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر، نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ۔ ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے، ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں ہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا، اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی۔ ہم کو رگیدنے والے ہمارے سر پر ہیں، ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ انہیں جو فیصلہ ملا ہے اور ان کو جو تربیت ملی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن یرمیا کے لیے ان کا گواہ ہونا اور بنی اسرائیل کے لیے جنہوں نے اس کا سامنا کیا یہ خوفناک حقیقت تھی، یہ خدا کی خواہش بھی نہیں تھی۔ تباہی کی وجہ، تباہی کا سبب واضح طور پر خدا کے لوگوں کا گناہ تھا۔ اس حصے کے بارے میں یرمیا نے صاف کہا، ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی، ہمارا رقص ماتم سے بدل گیا، تاج ہمارے سر پر سے گر پڑا، ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا۔ لوگوں کے گناہ سدوم کے گناہوں سے زیادہ بھاری تھے، جسے آگ کے فیصلے کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ خاص طور پر گناہ کی سرکردہ قوتیں انبیاء اور کاہن تھے۔ تباہی کا موضوع، خدا کے لوگوں کی تباہی خدا کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا قوموں کو جیت نہیں سکتا تھا یا وہ ان سے اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے اپنے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قضات میں بھی یہی اظہار دہرایا گیا تھا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمسایہ ممالک کے حوالے کر دیا، انہیں بیچ دیا، اور دوسری طرف خدا نے پڑوسی ممالک کو اپنے لوگوں کے حوالے کیا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا ان کی شکست اور تباہی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ کہ خدا کی اجازت کے بغیر نہ فتح ہو سکتی ہے نہ ہی شکست۔ یرمیا نے یہ کہتے ہوئے کہ تمام واقعات خدا کے اختیار میں ہیں اعلان کیا۔ خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا، اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا۔ نجات کا موضوع، یرمیا اب اعلان کرتا ہے کہ خدا نجات کا بھی موضوع ہے۔ ہمیں خدا کی طرف لوٹنے کی اثنا میں نجات کے موضوع، خدا کی طرف دیکھنا اور توبہ کرنا چاہیے۔ یرمیا نے کہا، ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پرانے دلوں میں انہوں نے انسان پر توکل کیا اور بشر کو اپنا بازو جانا اور اپنا دل خداوند سے برگشتہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئی۔ ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی، اور مصریوں اور اسوریوں کی عطایت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر و آسودہ ہوں۔ یرمیا خدا کی تلاش کرتے ہوئے کہتا رہا، تو نے میری آواز سنی ہے، میری آؤ فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا، اور تو نے فرمایا کہ ہراسان نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اور آخرکار یرمیا نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ خدا اس تمام نجات کا موضوع ہے کہا، پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے؟ اے خداوند، ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ خداوند کے لوگ خدا کے کلام کی تعمیل کر کے اور خدا کو راضی کرنے والے کاموں سے دوبارہ خدا کے قریب نہیں آ سکتے ہیں۔ خدا نے اپنی محبت کے ذریعے اپنے لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو ممتاز کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا، لیکن وہ خدا جس نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر سرزنش کی اور ان کا انصاف کیا، وہ ان تمام گناہوں کی سزا بھگتنے آ رہا ہے۔ اس تخلیق سے پہلے رکھے گئے منصوبے آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کی محبت کی کہانی اور نجات کی کہانی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے زیادہ واضح ہو جائے گی، جاری رہے گی۔